आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल यू टी वी की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। रॉयल यू टी वी एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में एक नई वीडियो का हदिया लेकर पेश हो रहा है। आज की वीडियो में हम हूती कबाइल की तारीख़ के मुतालिक, इनसे मुतालिक जो ख़बरें इस वक्त मीडिया में आ रही हैं उस पर बात करेंगे और फिर सवाल ये उठाएंगे कि क्या हूती कबाइल इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के लश्कर में शामिल होंगे। इस हवाले से कुछ शिया हज़रात की भी रिवायतें आपके सामने पेश की जाएंगी। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आप लोगों को हमारी वीडियोस के मुतालिक नोटिफिकेशन मिल सकें। यहाँ ये बात याद रहे कि रॉयल यू टी वी की हमेशा से ये कोशिश रही है कि इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन को कायम किया जाए और कोशिश की जाए कि फ़िरका वारियत से बालातर होकर एक गैर जानिबदार तज्ज़िया तमाम लोगों के आगे रखा जाए ताकि आप लोगों को एक तस्वीर का दूसरा रुख भी देखने को मिले। अब ज़िक्र करते हैं हूती कबाइल का। हूती कबाइल ने ये क्लेम किया है कि इस वक्त उन्होंने हमला कर सऊदीया में 8 सऊदी सोल्जर्स को हलाक कर दिया है। ख़बरें ये भी आ रही हैं कि किसी कोalition कमांडर को भी हलाक किया गया है। या हालिया दिनों में हूती कबाइल ने इंतहाई शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है और अब महसूस ये हो रहा है कि सऊदी हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता अपने घुटने टेकने की तरफ बढ़ रही है। इसीलिए शायद ये महसूस हो रहा है कि इस ज़मीन में अगर देखा जाए तो अब ये लग रहा है कि ईरान के ख़िलाफ़ कोई बड़ी जंग सऊदीया छेड़ सकता है, जिससे ये हमें महसूस हो रही है बात। लेकिन क्या वाक़यातन हूती कबाइल को ईरान सपोर्ट कर रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान के तौर पर हमारे सामने आता है। हकीकतन अगर देखा जाए ईरान ने हमेशा से डिनाई किया है कि वो हूती कबाइल की सिर्फ़ और सिर्फ इखलाकी मदद करता है और कोई भी इसमें इसकी कोई मिलिट्री जो है माली इमदाद जो है वो शामिल नहीं है। यहाँ हम ये बात बताते चलें कि सऊदी हुकूमत की तरफ से अमूमी तौर पर हूती कबाइल को शिया कबाइल के तनाजुर में पेश किया जाता है, जबकि शिया हज़रात और सुन्नी हज़रात जो हूती कबाइल से ताल्लुक़ रखते हैं वो हमेशा से ये बात कहते चले आए हैं कि इनका ताल्लुक़ किसी तौर पर भी फ़िरका वारियत से जोड़ा जाए तो अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सुन्नी और शिया कबाइल शामिल हैं। ये यमन के वो मेजर जो हैं कबाइल इसमें शामिल हैं जो कि किसी भी हवाले से सऊदीयाई हुकूमत के साथ इख्तिलाफ़ रखते हैं और इसी वजह से ये जद्दोजहद कर रहे हैं कि सऊदी हुकूमत के ख़िलाफ़ एक बड़ी कार्रवाइयाँ की जा सकें, क्योंकि हमेशा से सऊदी हुकूमत ने यमन के मामलात में मुदाखलत की है और चाहा है कि वो किसी भी तौर पर तरक्की ना कर सके। यही वजह है कि यमन की जोग्राफियाई सिचुएशन की हवाले से अगर देखा जाए तो यमन जो है वो बहुत ही एक शानदार मुल्क है अपने जोग्राफियाई एतबार से। आइए उसको थोड़ा सा हम नक्शे में भी आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि यह यमन का कितनी ज़्यादा अहमियत है। अगर देखा जाए तो यमन हमेशा से तारीख़ी एतबार से बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल रहा है। यहाँ पर बड़े पैमाने पर तिजारत होती रही है। अगर नक्शे में आप देखें यमन को, हम कोशिश करते हैं कि इसको आपको मज़ीद बड़ा करके बताएं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जिबूती के करीब जो है यमन की सरहदें मिलती हैं और यहीं से जो है जो खलीज अदन का रास्ता जो गुज़रता है, यहाँ से बड़े पैमाने पर हमेशा से यमन की ये तारीख़ रही कि बड़े पैमाने पर तिजारती जहाज़ यहाँ से गुज़रते थे। यही वजह थी कि एक ज़माने में कौम सबा यमन में जब उसकी हुकूमत थी तो इन तिजारती गुज़रगाहों को कंट्रोल किया करती थी और इससे बड़ा पैसा कमाती थी। और आज भी अगर देखा जाए तो यमन की बहुत ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि यही आगे जाकर सुएज़ कैनाल तक रास्ता पहुंचता है, बहिरा अहमर का रास्ता, जो कि यहाँ से और बड़े पैमाने पर यहाँ से यूरोप के लिए तिजारत होती है। यही वजह है कि सऊदी हुकूमत हमेशा से ये कोशिश करती आई है कि यमन के मामलात में मुदाखलत करके यमन को एक एक्सट्रीम पॉवर्टी में यानी इंतहाई गुर्बत में धकेला जा सके ताकि किसी तौर पर भी यमन तरक्की ना करे। अब अगर हूती कबाइल के मुतालिक जनरली बात करें तो हूती कबाइल बुनियादी तौर पर ज़ैदिया कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। मेजॉरिटी इनकी ताल्लुक़ है। ये अपना ताल्लुक़ बाज़ शिया हज़रात के नज़दीक पाँचवें इमाम यानी हज़रत ज़ैद बिन अली से जोड़ते हैं। ज़ैद बिन अली जो ज़ैद शहीद के नाम से भी मशहूर व मारूफ़ हैं, इनकी औलादों में से हमारे यहाँ एक
فرقہ زیدیہ بھی کہلاتا ہے، جس کو ہم زیدی بھی کہتے ہیں عمومی طور پر۔ یہ لوگ اگر دیکھا جائے تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو صحابہ اکرام پر تبرہ کے بالکل بھی قائل نہیں ہیں، اور شیعہ حضرات میں بہت سے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ ان کا جو رویہ ہے وہ سنی حضرات سے بہت ملتا ہوا ہے۔ اب اگر دوبارہ ہم حوثی قبائل کی تاریخ پر بات کریں تو حوثی قبائل بنیادی طور پر کوشش کرتے چلے آئے کہ سعودی حکومت کے خلاف جد و جہد کی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ سن 2004 میں انہوں نے اپنی کوششیں کی، پھر سن 2011 میں جب علی عبداللہ صالح کے خلاف بڑے پیمانے پر مظاہرے شروع ہوئے تو انہوں نے کوشش کر کے سنا میں گورنمنٹ سنبھالی تھی۔ پھر بعد میں جب علی عبداللہ صالح کو اسیسینیٹ کیا گیا تو اس کے بعد بھی سچویشن خراب ہوتی چلی گئی تھی یمن کی، اور پھر سن 2015 میں بنیادی طور پر محمد بن سلمان نے اس وقت کے وزیر اعظم منصور ہادی، جو کہ سعودی حکومت کی حمایت سے یمن میں برسر اقتدار آئے تھے، ان کی حمایت کے لیے اپنی فوجیں داخل کریں، اور اس کے بعد سے لے کر ایک فل بلون سول وار اس وقت چھڑی ہوئی ہے۔ سعودی حکومت کے خلاف بھی بڑے پیمانے پر اس وقت حوثی قبائل کارروائیاں کر رہے ہیں، اور محسوس یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ معاملہ انتہائی بگڑ چکا ہے۔ ابھی حالیہ دنوں میں ہی اب دیکھا جائے تو جدہ ایئرپورٹ پر ارامکو کے بڑی بڑی انسٹالیشنز حملہ کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے ارامکو کو انتہائی شدید نقصان ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ارامکو کے بڑے بڑے جو سٹاکس ہیں وہ گر چکے ہیں اور خراب ہو چکے ہیں، اور سعودی حکومت کو بڑے پیمانے پر جو ہے نقصان ہو رہا ہے۔ لیکن اس کا اگر دوسرا رخ دیکھا جائے تو بڑے پیمانے پر یمنی خانہ جنگی میں اور سعودی بمباری کی وجہ سے بچے ہلاک ہوئے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ ان کا نقصان ہوا ہے، لوگ بھی مارے گئے ہیں، اور یہ لگتا ہے کہ یہ آہستہ آہستہ یہ بات جو ہے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد سے جڑی ہے۔ آئیے شیعہ حضرات کی بات روایتوں کو دیکھتے ہیں، ہم ان کی روایتوں کو بھی پڑھتے ہیں، اور ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ بہت حد تک ان چیزوں میں صداقت ہے۔ یہاں ہم یہ بات آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا جو کانسیپٹ اہل تشیع حضرات کے نزدیک پایا جاتا ہے وہ بہت حد تک اگر دیکھا جائے تو سنی حضرات کے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے سے جو ہے اس کا تعلق بنتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو دکھائیں اس حدیث کو بھی، جو کہ حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ علیہ سے نیریٹ کی جاتی ہے، ان سے مروی ہے، جس میں انہوں نے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد سے قبل جو ہے وہ کچھ شخصیات کے ظہور کا بیان بھی کیا ہے۔ آئیے ہم پڑھتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ یہ انگریزی ترجمہ آپ کے سامنے ہے، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو اردو میں آپ کے سامنے پیش کریں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد سے قبل 5 یقینی علامات جو ہیں وہ نمودار ہوں گی، جن میں سے ایک یمنی ہے۔ یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ یمن کے قبائل ایک یمنی شخص کی جو اہل بیت میں سے ایک شخص ہوں گے، ان کی قیادت میں متحد ہو جائیں گے اور پھر آگے بڑھیں گے۔ پھر ایک سفیانی ہے، سفیانی کے متعلق یہ بات ہم بارہا اپنی ویڈیوز میں ذکر کر چکے ہیں، جن کا سنی روایتوں میں بھی آپ کو ملتا ہے ذکر، جس میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ ایک شخص شام کے یہاں سے نمودار ہوگا۔ ہمیں کوائٹ پاسبلٹی یہ نظر آتی ہے، جس کو ہم نے بار بار بیان کیا ہے کہ یہ وہ بشر الاسد ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک آسمان سے چیخ کی آواز سنائی دے گی، جس کا امام نعیم بن حماد کی کتاب کی روایتوں میں ہم نے اس کا ذکر کیا ہے کہ رمضان میں ایک چیخ نمودار ہوگی۔ یہ سنی روایتوں میں بھی یہ بات ملتی ہے۔ پھر مرڈر آف نفس زکیہ، یعنی حضرت نفس زکیہ کا شہادت کا واقعہ پیش آئے گا۔ کچھ پاسبلٹیز ہمیں یہ نظر آئیں اس میں کہ یہ تعلق شاید جمال خشوگ جی کی شہادت سے ہو سکتا ہے، واللہ عالم بالصواب۔ شیعہ حضرات اس سے اختلاف کرتے ہیں، جس سے ہم بالکل جو ہے ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ یہاں پر ہم غلط ہوں، لیکن بہرحال یہ بات آتی ہے۔ پیور سول یا پائس پرسنالٹی، جن کے متعلق یہ کہتے ہیں شیعہ حضرات، اینڈ دا رفٹ ان دا ڈیزرٹ، یعنی قبائل کے درمیان جو ہے ایک بڑی جو ہے وہ رفٹ اختلاف نمودار ہوگا۔ تو یہاں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہی قبائل اور دیگر دوسری روایتوں میں شیعہ حضرات کی جو کہ بہت مصدقہ ہیں، مستند ہیں، جن کو کسی طور پر رد نہیں کیا جا سکتا، اس میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ 70,000 کا لشکر یمن سے چلے گا، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد کے سلسلے میں جب ان کو پتہ چلے گا کہ حضرت امام
مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہے تو وہ ان کی قیادت میں متحد ہو جائیں گے۔ محسوس یہ ہو رہا ہے کہ حوثی قبائل چونکہ اس شیعہ سنی تفریق سے بالا تر ہیں جو کہ عمومی طور پر مسلم دنیا میں سعودی حکومت نے قائم کری ہے، اور جس اختلاف کو انہوں نے آہستہ آہستہ کر کے پراپرلی مضبوط کیا ہے، وہ امید کرتے ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد کے بعد ٹوٹ جائے گا۔ یہاں یہ بات ذکر کرتے چلیں، آخر میں تھوڑی سی ہم یہ بات ذکر کرتے چلیں کہ عرب میں دو طرح کے قبائل پائے جاتے تھے، جن میں سے ایک ربیہ تھا اور مدر قبائل تھے۔ یہی قبائل کی تقسیم آج بھی ہمیں نظر آتی ہے، جو قبائلی تقسیم اس وقت سعودی عرب نے کی ہے۔ مدر کے متعلق یہ بات آتے چلیں کہ مدر بنیادی طور پر جو ہے وہ نارتھ سعودی عرب کے، یعنی جو سعودی عرب آج ہمیں مچتا ہے، نارتھ عربیہ کے یعنی شمالی عرب کے قبائل تھے، اور ساؤتھ عرب کے قبائل جو تھے وہ ربیہ کے قبائل کہلاتے تھے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ زمانہ جاہلیت کی وہ چیزیں ہیں جس کو سعودی حکومت نے ایک دفعہ پھر ابھارا ہے، اور محسوس یہ ہوتا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد کے بعد اب یہ تمام کے تمام جو ہیں وہ دیواریں گر جائیں گی، اور پھر مسلمان متحد ہو کر ان کی قیادت میں اس سعودی حکومت جو کہ انتہائی جابر اور متشدد حکومت ہے، جس کے ہاتھ مسلمانوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، اس کے خلاف جد و جہد کریں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس سلسلے میں اتحاد بین المسلمین کا انتہائی شاندار مظاہرہ مستقبل میں کیا جائے گا۔